بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپوت۔ آج کا جو یہ ٹاپک ہے یہ انتہائی اہم اور پوری دنیا کا ایک سنجیدہ معاملہ ہے۔ ہاں، ایک خاص بات کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور لائک کے بٹن پر کلک کیجیے گا۔ اچھا، ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ دنیا میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ ہے جی لا قانونیت، قانون پر عمل درآمد نہ ہونا، جس سے بدامنی، معاشرے میں بگاڑ، لا قانونیت اور بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ لا قانونیت ہے کیا؟ میرے خیال میں اور بہت سارے محققین کے خیال میں لا قانونیت معاشرے میں عدم مساوات، ناانصافی، برابری کی وسائل کی تقسیم کا نہ ہونا، یہ اس کی مین وجوہات ہیں۔ دنیا نے سوائے افریقہ اور بر صغیر جو ہمارا ہے، اس کو چھوڑ کر باقی تمام جو یورپین کنٹریز ہیں اور جو ڈیولپ ممالک ہیں، انہوں نے کافی حد تک اس معاملے پر قابو پا دیا ہے، لیکن پھر بھی 60-70% سے زیادہ لوگ اس پر عمل نہیں کرتے۔ پاکستان میں یہ معاملہ انتہائی سنجیدہ اور انتہائی کشیدہ ہے۔ یہاں وہ ایک قول ہے ایک پڑھے لکھے آدمی کا کہ قانون مکڑی کا ایک ایسا جالا ہے جس میں سے طاقتور اس جالے کو پھاڑ کر گزر جاتا ہے، جبکہ غریب یا کوئی چھوٹے اس میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ مسئلہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جو کتاب کی روح سے، جو مشاہدے سے، جو تجربے سے، جو پڑھے لکھے لوگوں کی رائے کو سننے اور سمجھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ سب سے بڑی وجہ قانون کا علم نہ ہونا ہے۔ پاکستان میں کیونکہ ہماری زبان قومی جو اردو ہے، یا اگر صوبائی زبانیں دیکھیں تو پشتو، سرائکی، پنجابی، سندھی اور باقی کچھ چھوٹی زبانیں بھی اس میں شامل ہیں۔ تو جب ہم نے اپنے قانون کو انگلش میں بنایا ہوا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ جب سمجھ ہی نہیں ہے تو اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ جب ہمیں اس بارے میں ادراک ہی نہیں ہے کہ ہمیں قانون کیا کہتا ہے، تو میرے خیال میں جب تک ہم پرائمری کی سطح سے بچوں کے لیے ایسے کورس ڈیزائن نہیں کروائیں گے جس میں 1973 کا آئین، فوج کی قوانین، سول قوانین اور حقوق، فرائض، یہ ساری چیزیں اگر ہم شامل نہیں کریں گے تو یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کو ہمیں درسی کتب میں ہر اردو میں لے لیں یا سوشل اسٹڈی جو ہے یا مطالعہ پاکستان کو لے کر ہم چلتے جائیں اور ہر کلاس میں 3-4 چیپٹر اس کے لازمی دیں، تاکہ جب تک بچہ میٹرک کرے تو اس کو کافی سارا قانون کا علم ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید ہے اور اس میں ہم ہر 2 سپارے یا 3 سپارے ہر کلاس میں ترجمے کے ساتھ اگر وہ کورس کا حصہ بنا دیں، اس سے بھی ایک تو ہمارے وہ جو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے عقیدے کو میں مضبوطی آئے گی، اس کے ساتھ اسلامی جو قوانین ہے اس کا پتہ چلے گا، اور
جو یہ ہمارے ملکی قوانین ہیں اس کو بھی درسی کتب میں ہر حال میں شامل کریں، پھر اور نئے سرے سے ایک نئی نسل تیار کریں، اور اس نسل کو قانون، قرآنی تعلیمات، اسلامی قوانین، احادیث، جب ان تمام چیزوں کا پتہ ہوا تو آپ یقین کریں کہ ہمارا ملک امن کا گہوارہ ہوگا، اور انشاءاللہ قانون پر عمل درآمد بھی ہوگا، لوگ بغیر کہے ہوئے خود قانون پر عمل کریں گے، اور یہ ہمارا جو ملک ہے یہ ترقی کرے گا۔ ہمارے ملک میں 95%، 95% پیپلز لوگوں کو قانون کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کا اور کیا نقصان ہوتا ہے، جب ان کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے وہ قانون توڑتے ہیں، قانون توڑنے کے بعد وہ پھر لمبی لمبی سزائیں بھگتتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وکلاء حضرات کو بھی ہائر کرنا پڑتا ہے اور زیادہ فیسیں دینا پڑتی ہیں، تو ایک غریب آدمی جو پہلے ہی مشکل کا شکار ہے وہ فیسیں دے دے کر بھی ان کے گھرانے کا جو برا حال ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو قانون کی تعلیم ہے یہ پرائمری سے سٹارٹ کریں، مڈل، میٹرک، ایف اے اور ایم اے تک کوئی بھی سبجیکٹ لے، لیکن اس میں قانون اور اسلامیات یعنی قرآن مجید جو ترجمہ ہے وہ ایم اے کی بیس تک، اور احادیث اس کو لازمی رکھیں، اس میں اخلاقیات کے چیپٹر رکھیں۔ اس سے ہمارے ملک میں مجموعی جو سوچ ہوگی وہ تبدیل ہوگی، اور اس سے ہمارے جو مسائل ہیں وہ کم ہوں گے۔ اور یہ بات کہیں بھی آپ جاپان میں جاتے ہیں، جاپان کی مثال میں آپ کو دیتا چلوں، وہاں پرائمری کی سطح تک کوئی خاص مضامین نہیں پڑھائے جاتے، وہاں بچے اپنا کام خود کرتے ہیں، وہاں کوئی مالی نہیں ہے اسکولوں میں، کالجز میں، وہ استاد بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، وہ صبح سویرے اپنے خود صفائی کرتے ہیں، خود جھاڑو لگاتے ہیں، اور 5-8 سال تک ان کو صرف اور صرف ملکی قوانین اور اخلاقیات سکھائی جاتی ہے، اور جب بچے کی وہ بیس بن جاتی ہے تو پھر اس کو کتابوں کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ جو چیزیں ہمیں بچپن میں سکھائی جاتی ہیں وہی بڑھاپے تک چلتی ہیں، وہی ہمیں آخر تک یاد رہتی ہیں۔ اس لیے بچپن سے ہی ملک میں قانون آگاہی کے طور پر ایک سبجیکٹ کو لانچ کیا جائے، یا مطالعہ پاکستان میں ہی 3 یا 2 یا 4 باب کا اضافہ کیا جائے، اور جو قانون کے نام سے، اور یہ سلسلہ ہر کلاس میں چلتا رہے، جیسے جیسے بچہ بڑی کلاسوں میں جاتا جائے گا ایسے ایسے وہ اپنے ملک کے قانون سے بھی قانون کو بھی جانے گا اور اس پہ عمل بھی کرے گا، اور ہمیں اتنے وکلاء کو بھی پیسے نہیں دینا پڑیں گے۔ ہمارے لیے یہ ایک معمہ ہے کہ قانون پہ عمل درآمد کیسے کریں گے، جب پتہ ہی نہیں ہے تو قانون پہ عمل کیسے ہوگا، سوچے نا۔ تو یہ میری جو ملک میں جو نصاب اور ڈیزائن کرتے ہیں ان ماہر تعلیم جو ہیں ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ بچوں کو درسی کتب کے ساتھ ساتھ ان میں یہ 2 چیپٹر یا 3 چیپٹر کا لازمی اضافہ کریں، تاکہ قانون سے آگاہی ہو اور ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے۔ ہمارا ملک یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو رشوت خوری ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں اور ہمارا ملک بالکل صحیح سمت پر چلنا شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔